بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو نیک سے بد کو پیدا کرتا ہے اور بدکاروں میں سے نیک نفوس کو پیدا کرتا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی تھے، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو کہ نامور اور مشہور اولو العزم صحابہ کرام کی اولاد میں سے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک صحابی رسول کے بیٹے نے ہی شہید کیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ کربلا میں روکا اور امام حسین علیہ السلام کو ان کی مرضی کے خلاف میدان جنگ میں اتارا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ وہ صحابی رسول کون تھے اور ان کا یہ بیٹا کون تھا، اور کس طرح سے وہ اس گھنونے اور مکروہ فعل کا ارتکاب کرنے پر رضامند ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ صرف اسی لیے چھوڑا کہ اگر ان کا خون بہایا گیا تو میرے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا تقدس پامال نہ ہو۔ چنانچہ جب آپ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ جا کر مقیم ہوئے اور وہاں سے اہل کوفیوں کے خطوط کی وجہ سے آپ کوفے پہنچے تو آپ کی منزل دمشق تھی، تاکہ آپ وہاں جا کر روبرو یزید سے بات کر سکیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی تپتے صحرا میں خیمہ زن ہو کر جنگ کرنے پر مجبور کرنے والے لوگ کون تھے؟ کیونکہ یزید براہ راست خود تو وہاں پر موجود نہیں تھا، پھر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک کر آپ کو زبردستی کربلا کے تپودک صحرا میں خیمہ زن ہونے پر مجبور کیا، اور نہ صرف وہاں پر روکنے پر مجبور کیا بلکہ امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے خاندان پر اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور خواتین پر پانی کی ایک بوند کو بھی حرام کر دیا۔ یزید ملعون نے نہایت چالاکی اور مکاری کے ساتھ خود براہ راست امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید تو نہ کروایا، لیکن اس نے اس گھنونے اور مکروہ فعل کو سر انجام دینے کے لیے اقتدار کی لالچ اور اختیارات کی ہوس کی پٹی اپنے وزیروں، مشیروں اور سپہ سالاروں کی آنکھوں پر ایسی باندھی کہ وہ سوچنے سمجھنے کی طاقت سے محروم ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے جناب امام حسین علیہ السلام اور ان کے معصوم بچوں اور دیگر اصحاب کو بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ عمر بن سعد مشہور صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا اور اسے واقعہ کربلا کی ایک سرکردہ شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت یہ ابن زیاد کی فوج میں سپہ سالار تھا۔ اکثر روایت میں اسے واقعہ کربلا کے مجرمین میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ متعدد اس کے برخلاف ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد نے حتی الامکان کوشش کی کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسالت کے خون سے ہاتھ نہ رنگے جائیں۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان خلافت اور حضرت عثمان کے قصاص کا معاملہ جنگ و جدل کی نہج پر پہنچ گیا اور اس نے سپاہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان اختلافات کا مشاہدہ کیا، تو اپنے باپ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچا اور ان کو خلافت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دلائی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زبردست حامیوں میں سے تھے۔ ابن الخوارزمی نے ابن الاسم کوفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ سے ہجرت کی اور مکہ میں پناہ لی۔ عمر بن سعد اس وقت امیر حج تھا جب اس نے اہل مکہ کی جانب سے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا زبردست استقبال دیکھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اہل مکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو اس نے فوراً یزید کو خط لکھا اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی طاقت اور ان کی بڑھتی ہوئی سپورٹ کے بارے میں یزید کو آگاہ کیا اور یزید کو خبردار کیا کہ اگر جلد امام حسین علیہ السلام کی اس بڑھتی ہوئی عقیدت اور شہرت کو کم نہ کیا تو یزید کی خلافت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گی۔ دوسری جانب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کے حالات کی جانچ کرنے کے لیے کوفہ بھیجا،
جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تاکہ امام حسین کے لیے کوفیوں سے بیعت لیں تو مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں کوفی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے امام مسلم بن عقیل کے پاس جمع ہونے لگے اور جوک در جوک امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے۔ کوفہ سے یزید کے حامیوں نے یزید کو خط لکھ کر وہاں کے حالات سے آگاہ کیا اور انہی حامیوں میں عمر بن سعد بھی تھا جس نے الگ سے یزید کو خط لکھا اور امام حسین علیہ السلام کی کوفہ میں بڑھتی ہوئی شہرت اور طاقت پر یزید کو تنبیہ کی اور تجویز دی کہ اگر کوفہ بچانا چاہتا ہے تو اپنے والی نعمان بن بشیر کو برطرف کر دو، کیونکہ اس وقت کے گورنر نعمان بن بشیر ایک مشہور صحابی تھے اور وہ اہل بیت کے بہت بڑے عقیدت مند اور محب تھے اور وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ یزید نے فی الفور نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کیا اور ایک ظالم اور سفاک شخص عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر وہاں روانہ کیا۔ جب مسلم بن عقیل عبداللہ ابن زیاد کے حکم پر گرفتار کیے گئے تو امام مسلم بن عقیل نے رازداری میں ابن سعد کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے ابن زیاد کو ان کی وصیت سے آگاہ کیا اور مسلم بن عقیل کے ساتھ خیانت کی۔ تاریخ میں ابن سعد کی وجہ شہرت کربلا کے خونی واقعے میں اس کی شہرت ہے جس میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب شہید ہوئے۔ اس واقعے نے ابن سعد کو تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں قرار دیا۔ عبداللہ ابن زیاد کی کوفہ آمد کے بعد عمر بن سعد کو شام کے علاقے رے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی تھی اور اسے وہاں پر کچھ شر پسند عناصر کی سرکوبی پر مامور کیا گیا تھا اور اسے 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ وہاں جانے کے لیے احکامات مل چکے تھے۔ لیکن جب کوفہ کی طرف امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر ابن زیاد کو ملی تو اس بدبخت نے ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کربلا روانہ ہونے کا حکم دیا۔ عمر بن سعد نے ابتدا میں تو یہ حکم ماننے سے انکار کیا، لیکن ابن سعد نے اس کو دھمکی دی کہ اگر امام حسین کا مقابلہ نہ کیا اور ان کا راستہ نہ روکا تو اس کو رے کی حکومت کا فرمان واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ عمر بن سعد بروز جمعہ 2 یا 3 محرم کو کربلا روانہ ہوا اور قرہ بن قیس حنظلی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس روانہ کیا تاکہ امام سے پوچھ لے کہ آپ عراق کیوں آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اسی بنا پر میں عراق آیا ہوں، اگر وہ اپنی دعوت پر استوار نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے کوفیوں کی جانب سے لکھے ہوئے سینکڑوں خطوط بھی دکھائے۔ ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کا جواب ایک خط کے ضمن میں عبداللہ ابن زیاد کے لیے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کے ارادے سے نہیں آئے۔ عمر بن سعد حتی الامکان چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہ کرنی پڑے، لیکن عبداللہ ابن زیاد کے مشیروں خصوصاً شمر بن ذوالجوشن اور دیگر نے جو کہ جنگ کے حامی تھے، انہوں نے ابن سعد کو امام کے سامنے نرمی برتنے سے منع کیا اور ابن زیاد نے ابن سعد کو جو کہ ابتدا میں اس موضوع کو مصالحت کے ذریعے فیصلہ دینا چاہتا تھا، اس کو تاکید کی کہ یا حسین کے ساتھ جنگ کرے یا پھر صفا کوفہ کی امارت شمر بن ذوالجوشن کے سپرد کر دے۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا، میں خود سپاہ کا امیر ہوں گا اور امام حسین کے ساتھ لڑوں گا، اور پھر یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ امام حسین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے اور ابن زیاد اور یزید کے ساتھ وفادار ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے عمر بن سعد نے سب سے پہلا تیر امام حسین اور آپ کے اصحاب کی طرف پھینکا۔ صرف یہی نہیں، جنگ کے اختتام پر شہدائے کربلا کے مبارک جسموں کو پامال کرنے کا حکم بھی عمر بن سعد نے ہی دیا۔ خود اس نے اپنے تمام ہلاک سپاہیوں کو دفن کر دیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن شہدائے کربلا کے لاشوں کو بے گور و کفن کربلا کی ریت میں چھوڑ کر ان کے سروں کو اتار کر نیزوں پر بلند کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب مختار سقفی نے قیام کیا اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد شہدائے کربلا کا بدلہ لینے کے لیے تمام مجرمین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دینے لگا تو ابن سعد در بدر بھٹکتا رہا اور اپنی جان بچانے کے لیے جگہ ڈھونڈتا رہا۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا تو اس نے اپنی حالت کو یوں بیان کیا، کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو
پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ بالآخر مختار سقفی نے اس کے بیٹے کو اور اس کو ایک ساتھ واصل جہنم کیا اور ان دونوں کے سر قلم کر کے ان کے اجسام کو آگ لگا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔